الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم. بزرگوں اور بھائیوں، سب جانتے ہیں سب مومنین جانتے ہیں کہ ایمان اور عمل صالح کا اجر آخرت میں ملے گا، اس دنیا میں نہیں. تمام مومنین جانتے ہیں. کون سے مومنین؟ صالحین. اور مومنین تو ہیں لیکن صالحین نہیں ہیں، تو وہ طرح طرح کے کوشچن کھڑے کرتے ہیں. وائے عمل کریں یہاں اجر ملے آخرت میں، یہ کیا بات ہوئی؟ جب یہاں عمل کرتے ہیں تو یہیں ہاتھ کیش لاؤ اجر. ایسے طرح طرح کے سوال کریں گے. کون کریں گے؟ جو مومن تو ہیں، یوں صالحین نہیں. لیکن جو مومنین صالحین نیک مومنین ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ کبھی سوال نہیں پیش آتا. کیوں؟ وہ دیکھتے ہیں کہ ملازمت کرنے والا مہینہ پورا ہونے تک تنخواہ کا انتظار کرتا ہے. روز کے روز تنخواہ نہیں ملتی ہے، اور روز کے روز جو اگر تنخواہ ملے تو وہ کوئی اچھا مزدور نوکر نہیں، تو ٹہل ہوا مزدور ہے. آج آیا، شام کو اجرت دے دی، کہا کل مت آئیے. جو پرماننٹ ملازم ہے وہ تو روز کے روز تنخواہ نہیں پاتا ہے، اس کو مہینہ پورا ہونے کا انتظار کرنا پڑتا ہے. تو جب دنیا کا یہ دستور ہے تو آخرت کا اور اللہ کا بھی یہی دستور ہے، اس کی سب سمجھ میں آتا ہے. دوسرا ایک فرق ہے، صالح اور غیر صالح مومن. یہ بھی مومن ہے، یہ بھی مومن ہے، مگر ایک نیک ہے اور ایک ویسا ہی ہے. ان دونوں میں ایک فرق ہے. وہ فرق کیا ہے؟ ہمارے پاس میں خادم خاص ہوتا ہے اور محض نوکر ہوتا ہے. محض نوکر وہ ہے جس کو جو کام بتاؤ وہ کرتا رہے اور مہینے کا آخر میں تنخواہ دے دو. اور خادم خاص کیا ہوتا ہے؟ وہ دل سے ہماری خدمت کرتا ہے، کسی اجرت کا طالب نہیں ہوتا ہے. مگر جیسا اس نوکر کو ہم تنخواہ دیتے ہیں، اس سے زیادہ اس خادم خاص کا خیال رکھتے ہیں.
اس کی تمام ضرورتیں ہم پوری کرتے ہیں، مگر وہ جو ہماری خدمت کرتا ہے وہ کسی صلے کی امید سے نہیں کرتا ہے، محبت سے کرتا ہے، مگر ہم اس نوکر سے اس کا زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ یہ فرق ہے میرے بھائیوں نیک مومن میں اور محض مومن میں۔ نیک مومن جو ہے وہ اللہ کی بندگی کرتا ہے محبت کے تقاضے سے، کسی صلہ اور اجرت کی امید پر نہیں کرتا، مگر اللہ بے حساب اجر سے نوازیں گے، مگر وہ تو محبت کے تقاضے سے بندگی کرتا ہے۔ اور یہ جو مومنین ہیں جو صالحین نہیں ہیں ان کے ذہن میں یہ پوائنٹ نہیں ہے، بندگی والا محبت سے بندگی کرنے کا پوائنٹ نہیں ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے نماز پڑھی ہمیں صلہ کیوں نہیں ملا، ان کے ذہنوں میں سوال اس لیے ہوتا ہے۔ یہی نوکر اگر اس کو تنخواہ مقررہ تنخواہ نہیں تھا اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ ہمیں 3 دن کام کے تنخواہ کیوں نہیں ملی۔ اس بندے کے ذہن میں سوال نہیں پیدا ہوگا، ہم نے 3 دن خدمت کی محبت کے جذبے سے، کسی امید سے نہیں۔ تو نیک مومن اور محض مومن ان میں یہ فرق پڑ جاتا ہے کہ نیک مومن عبادت کرتا ہے اللہ کی محبت کے جذبے سے، کوئی دماغ میں صلے کی اس نے کوئی امید باندھی ہی نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ایسے خادم خاص کو آقا نوکر سے زیادہ نوازتا ہے۔ بہرحال نیک مومنین سب جانتے ہیں کہ ہمیں اپنے ایمان کا اور اپنے نیک کاموں کا صلہ اس دنیا میں نہیں ملے گا، اگلی دنیا میں ملے گا۔ ایسا کیوں اللہ نے قانون بنایا ہے؟ اللہ کا جو چاہیں اللہ قانون بنایا ہے، ان کے کسی فعل پر انگلی رکھنے کا کسی کو حق نہیں، وائے کہنے کا حق نہیں، لیکن اللہ کے ہر کام میں حکمت تو ہے۔ کوئی کام حکیم کا حکمت سے خالی نہیں ہے۔ تو یہ جو اللہ نے قانون بنایا ہے مومنین صالحین کے لیے کہ تمہارے ایمان کا اور تمہارے نیک کام کا صلہ آخرت میں ملے گا، اس قانون میں کیا حکمت ہے؟ وہ حکمت اللہ پاک نے سورہ یوسف میں بیان کی۔ سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی میں 2 چینجز آئے ہیں، تبدیلیاں آئی ہیں۔ جہاں 2 جگہ تبدیلیاں ان کی زندگی میں آئی ہیں، بلکہ اگر کہو تو 3 جگہ تبدیلیاں آئی ہیں، تینوں جگہ قرآن نے واقعہ روک کر کے عبرت کا پہلو ابھارا۔ تیسری جگہ جو ہے وہاں تو قصہ ہی ختم ہو گیا ہے، تو اس لیے وہاں محسوس نہیں ہوتا کہ واقعہ روک کر کے بیچ میں عبرت کا پہلو ابھارا۔ لیکن پہلی 2 جگہ جہاں چینجز آئے ہیں وہاں تو بالکل پڑھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعہ روک کر عبرت کا پہلو ابھار رہے ہیں۔ ایک یوسف علیہ السلام اور ان کے ابا حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بھائی وغیرہ یہ سب جنگل کی زندگی گزارتے تھے۔ جاء بکم من البدو، جنگل کی زندگی۔ ایک زندگی ہے خانہ بدوش، خانہ بدوش زندگی نہیں تھی، گاؤں تھا، باقاعدہ گھر تھے، اس میں رہتے بستے تھے، مگر شہر کی جیسی زندگی ہوتی ہے ایسی زندگی نہیں تھی، جنگل کی زندگی تھی۔ اللہ نے ایک بچے کو وہاں سے اٹھایا، بھائیوں نے لے جا کر کنویں میں ڈالا، قافلے نے کنویں میں سے نکالا، مصر میں لے جا کر غلام بنا کر بیچ دیا۔ اس زمانے میں غلام باندیوں کا رواج تھا، اب بھی غیر رسمی غلام باندیوں کا رواج ہے۔
دنیا سے غلام بندیوں کا رواج ختم نہیں ہوا، مگر رسمی اور غیر رسمی ہے، قانونی اور بے قانونی۔ بے قانونی سب چل رہا ہے، مرد بھی بک رہے ہیں، عورتیں بھی بک رہی ہیں، سب کچھ چل رہا ہے، لیکن سب بے قانونی چل رہا ہے۔ جیسے جس زمانے میں جہاد اسلامی چل رہا تھا قانونی، تو یہ ٹیرورزم نہیں تھا۔ جب قانونی جہاد بند ہو گیا، پائپ لائن بند کر دی، تو ادھر ادھر پانی پھوٹنے لگا، غیر قانونی جہاد شروع ہوا، اس کا نام ٹیرورزم رکھ دیا لوگوں نے۔ تو یہ تو ہوتا ہی ہے دنیا میں۔ تو وہ باقاعدہ غلام بندیوں کا دور تھا۔ تو کنویں میں سے ایک قافلے نے کنویں میں سے نکال کر مصر میں لے جا کر مارکیٹ میں بیچ دیا ایک نہایت حسین و جمیل خوبصورت لڑکا، موہنی صورت، پیار آ جائے۔ یوسف علیہ السلام کا حسن تو مشہور ہے، ایسی پیاری صورت، یہ تو بڑے زور کے پیسے آئیں گے، مگر پیسے لگانے والے پہلے تھوڑا لگاتے ہیں، پھر بھاؤ بڑھتا ہے۔ اس نے تھوڑے لگائے، آگے بڑھا نہیں تو انہوں نے بیچ دیا۔ انہوں نے کہا جان چھوٹے، کیونکہ مالے مفت دلے بے رحم، وکانوا فیہ من الزاہدین۔ کوئی رغبت تو تھی نہیں اس غلام میں، اپنا تو تھا نہیں، راستے میں سے پڑا مل گیا تھا، لا کر معمولی قیمت پر بیچ دیا۔ اور خریدا کس نے؟ مصر کے وزیر نے۔ آج کل تو حکومت میں کیبینٹ ہوتی ہے اور 15، 20، 30، 35، 40، 60 منسٹر ہوتے ہیں۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، پہلے ایک بادشاہ اور ایک وزیر۔ تو یہ آج کل 60 کیبینٹ ہیں، منسٹر، سب کا پاور ایک ہی وزیر کے پاس ہوتا ہے۔ یہ تو ہمارے ہندوستان میں اکبر بادشاہ نے ساری قوموں کو خوش کرنے کے لیے ایک وزیر ہندو رکھا، ایک سکھ رکھا، ایک پارسی رکھا، 2-3 مسلمان رکھے، یوں 9 رتن کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ 9 رتن یعنی 9 منسٹر، یہ اکبر نے سلسلہ شروع کیا تھا تمام اپنے ملک کی مختلف قوموں کو خوش کرنے کے لیے۔ ہندوؤں میں بھی بہت فرقے ہیں، تو اس فرقے کا ایک وزیر، اس فرقے کا ایک وزیر، اس فرقے کا ایک وزیر، تاکہ سب خوش رہیں۔ ورنہ جو اصل نظام چلا آ رہا تھا وہ تو ایک بادشاہ اور ایک وزیر۔ جب ایک وزیر تھا تو اس کا تول بڑا بھاری تھا، بادشاہ سے ذرا سا ہی ہلکا تھا، اور جب 50 منسٹر بن گئے تو کسی منسٹر کا کوئی وزن نہیں رہا، سب لاشیں ہو کر کے رہ گئے۔ کسی بھی چیز کو آپ ڈیوائیڈ کرو گے تو یہی نتیجہ نکلے گا، ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، مصر کے وزیر نے خریدا، اور خرید کر کے بچے کو اپنے گھر لے گیا، اور گھر لے گیا نہیں، نوکر کے طور پر نہیں لے گیا، گھر لے جا کر بیوی سے کہا اکریمی مثوا، ٹھیک سے رکھی سے، یہ جو میں غلام لایا ہوں اسے غلام مت سمجھ، اسے ٹھیک سے رکھ۔ ہو سکتا ہے اگر ہماری اولاد ہو گئی تو یہ بڑا ہو کر ہمیں نفع پہنچائے گا، اور اگر اولاد نہ ہوئی تو اسی کو ہم بیٹا بنا لیں گے۔ تو اب دیکھو، زندگی ایک اللہ کے بندے کی زندگی میں انقلاب آتا ہے، جنگل کی زندگی سے اللہ اٹھاتے ہیں اور وزیر اعظم، وزیر کا بیٹا بنا دیتے ہیں، مصر کی سب سے اعلیٰ سوسائٹی میں پہنچا دیتے ہیں۔ کہاں وہ جنگل کی زندگی، اور کہاں یہ مصر کے وزیر اعظم کا بیٹا۔ گویا یہاں اللہ تعالیٰ نے واقعہ روکا ہے، اور یہ فرمایا کہ اللہ نے فرمایا یہ ہم نے کیا ہے۔ یہ تو عقل تو قبول نہیں کرتی کہ ایک جنگل کا رہنے والا، ایک بچہ جنگل میں رہنے والا ہے،
وہ مصر اس وقت مصر اس زمانے کے ترقی یافتہ حکومت تھی. مصر کے وزیر کا بیٹا بن جائے، کیسے ہو جائے گا ایسا؟ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے یوسف کو ملک مصر میں یوں جمایا. کیوں جمایا؟ وَلِنُعَلِّمُهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تاکہ ہم باتوں کا مطلب سمجھنا اسے سکھلائیں. ماحول کا بڑا اثر پڑتا ہے. آپ ہندوستان میں آئے ہیں تو ایک ہی ضلع میں دو بڑے ادارے ہیں اور دونوں ساتھ قائم ہوئے ہیں، مظاہر العلوم اور دارالعلوم. یہاں پڑھنے والوں کے اور وہاں پڑھنے والوں کے احوال میں بہت فرق ہوتا ہے. یہ ماحول کا اثر ہے. اب آپ حضرات تو نہیں جانتے، جو علماء حضرات یہ جانتے ہیں کہ مظاہر العلوم کا فاضل اور دارالعلوم کے فاضل میں آسمان و زمین کا فرق ہے. یہی اساتذہ یہاں پڑھاتے ہیں، یہی اساتذہ وہاں پڑھاتے ہیں، یہی کتابیں یہاں پڑھاتے ہیں، یہی کتابیں وہاں پڑھاتے ہیں. پھر یہ فضلہ میں یہ فرق کیوں ہے؟ یہ فرق ماحول کا ہے. بعض باتیں ہیں ان کے سمجھنے کے لیے ماحول ضروری ہے. اس ماحول میں پلا بڑا ہو تو باتیں سمجھ میں آئیں گی، اور اگر وہ ماحول میسر نصیب نہیں ہوا تو وہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. دارالعلوم کے ماحول میں اور مظاہر العلوم کے ماحول میں یہ فرق ہے. امنگیں ان فضلہ کی امنگیں مختلف ہیں. ایبیلٹی صلاحیتیں ان کی اور ان کی مختلف ہیں. تو جنگل میں ایک نے زندگی گزاری، وہ باتوں کو سمجھنے کی اتنی صلاحیت نہیں رکھے گا جو شہر کی ہائی کلاس سوسائٹی میں جا کر پرورش پائے. اس میں جو باتوں کے سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ جنگل میں پرورش پانے والے میں صلاحیت نہیں ہے. اللہ نے یہی نقطہ بیان کیا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو جنگل سے اٹھا کر وزیر کے گھر میں بیٹا بنا کر اس لیے پہنچایا وَلِنُعَلِّمُهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تاکہ ہم باتوں کو سمجھنے کا سلیقہ ان کے اندر پیدا کریں. احادیث باتیں، انہی باتوں میں ایک بندے نے خواب دیکھا. وہ جو خواب دیکھا ہے یہ بھی بات ہے. وہ آ کر خواب بیان کرے گا تو بات بیان کرے گا، وہ بھی بات ہے. اس کو سمجھو. اس کا سمجھنا بھی عقل چاہتا ہے، اور اسی کا نام تعبیر ہے. دیوبند کا ایک بندہ عصر کے بعد میرے پاس آیا. میرے پاس لوگ اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھنے آتے رہتے ہیں. تو اس نے کہا میں اکثر یہ خواب دیکھتا ہوں کہ گھر میں دو چھپکلیاں ہیں، لڑ رہی ہیں، ادھر لڑ رہی ہیں، ادھر لڑ رہی ہیں، ادھر لڑ رہی ہیں. دو چھپکلیاں لڑتے ہوئے میں گھر میں اکثر یہ خواب دیکھتا ہوں. میں نے اس سے پوچھا تیرے گھر میں عورتیں کتنی ہیں؟ کہنے لگے دو ہیں، ایک میری بیوی ہے، ایک میری بہن ہے. میں نے کہا یہ دونوں نند بھابھی باوج کبھی لڑتی ہیں؟ تو کہنے لگا ہر وقت لڑتی رہتی ہے. میں نے کہا تیرے خواب کا یہی مطلب ہے، ان کی لڑائی ختم کر. کہنے لگا ہر وقت لڑتی رہتی ہے. میں نے کہا تیرے خواب کا یہی مطلب ہے، اللہ تجھے اشارہ انڈیکیٹر دے رہے ہیں کہ اس کی لڑائی ختم کر. کہنے لگا کیسے ختم کروں لڑائی؟ میں نے کہا بہن کی شادی کر دے. بیوی کو تو تو کہیں بھگا نہیں سکتا. بیوی تو تیرے گھر میں بیوی رہے گی. بہن بڑی عمر کی ہے، گھر میں کیوں میں نے بٹھا رکھا ہے؟ شادی کروں اس کی. یہ ایک واقعہ تھا
میں تو اس میں بتانا چاہتا تھا کہ اس کو سمجھنا کہ دو چھپکلیاں گھر میں کیوں لڑ رہی ہیں، اس سے اس حقیقت تک پہنچنا، یہ خواب کی تعبیر ہے، اور یہ بھی تعبیر الاحادیث میں آتا ہے، باتوں کی کل بٹھانا۔ کل اردو میں کہتے ہیں اسکرو کو، ایک مشین ہے، کھول دیا، ڈھیر اسکرو کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، اب دوبارہ فٹ تو کون سا اسکرو کہاں کا ہے؟ اس کا نام ہے کل بٹھانا۔ سب اسکرو صحیح جگہ لگا دو تو مشین تیار ہوگی، مشین اسٹارٹ ہو جائے، چلنے لگے گی۔ تو باتوں کی کل بٹھانا صرف خواب کے ساتھ احادیث لفظ خاص نہیں ہے، لوگوں نے خاص کر رکھا ہے، باتوں کی کل بٹھانا۔ اس کے لیے ہائی سوسائٹی چاہیے، اس سوسائٹی میں رہ کر اس کی ایبلٹی پیدا ہوتی ہے، جنگل کی زندگی میں رہنے والے میں صلاحیت پیدا نہیں ہوتی۔ تو پہلی جگہ جہاں یوسف علیہ السلام کی زندگی میں چینجنگ آئی ہے، وہاں اللہ نے واقعہ روک کر کے یہ نصیحت ابھاری ہے، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ پھر کسی کے ذہن میں کوئی یہ بات آئے کہ ایک جنگل میں رہنے والا، وہ بھی بچہ، وہ مصر کی اعلیٰ سوسائٹی میں وزیر کے گھر میں پہنچ گیا، کیسے ہو سکتا ہے ایسا؟ فرمایا واللہ غالب علی امرہ، اللہ جو جائے کر سکتے، ان کے لیے کیا مشکل ہے؟ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ عام طور پر لوگ اللہ کے قدرت کو سمجھتے نہیں، اللہ ہر چیز پر غالب ہیں، قادر ہیں، وہ جو چاہیں کریں، اس کے اسباب بن جاتے ہیں۔ پھر قصہ آگے شروع ہوا، پھر وزیر مصر کی بیوی کے، وزیر مصر کے گھر میں ایک نیا واقعہ پیش آیا ہے۔ میاں نے، شوہر نے بیوی سے کہا تھا اکرمی مثواہ، اس بچے کو ٹھیک سے رکھنا، نوکر کے طور پر نہیں، غلام کے طور پر نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ہماری اولاد ہو گئی تو یہ فائدہ پہنچائے، ہماری اولاد نہ ہوئی تو اسی کو ہم بیٹا بنا لیں۔ اس بیوی نے جب یہ بچہ جوان رانا ہو گیا، ابھی تو بچہ ہے لیکن یہ بچہ بڑھتا بڑھتا جب جوان رانا ہو گیا تو اسی عورت نے ڈورے ڈالے اس بچے پر، اور لمبا قصہ ہے۔ پھر اس واقعے میں یوسف علیہ السلام کو جیل جانا پڑا، اور جیل میں کئی سال، 10 سے کم، مفسرین کہتے ہیں 9 سال جیل میں رہنا پڑا۔ پلوٹ، واقعے کے پلوٹ اس انداز سے عورتوں نے بنا دیا کہ گورنمنٹ کو خواہی نہ خواہی یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالنا پڑا۔ مجرم تو نہیں گردانا، لیکن مصلحت یہ سمجھی گئی کہ یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا جائے تو شاہی خاندان میں اب بادشاہ وزیر کی بیوی اکیلی نہیں رہی تھی، پورے شاہی خاندان کی سب عورتیں اس پلاٹ میں شامل ہو گئی تھی، لہذا ان کے بیچ میں سے ان کو جیل میں چلے جائیں تو یہ سب چرچے بند ہو جائیں، برائی کے چرچے بند۔ یوں یوسف علیہ السلام جیل میں ڈال دیے گئے۔ پھر جب اللہ نے یوسف علیہ السلام کو جیل میں سے نکالنا چاہا تو خود بادشاہ نے خواب دیکھا، 7 موٹی تگڑی گائیں، جیسی یہاں برطانیہ کی گائیں ہوتی ہیں، دیکھ کر ڈر معلوم ہوتا ہے،
اور 7 دبلی پتلی گائیں جیسے بنگلہ دیش کی گائیں ہوتی ہیں. ہماری بکری بڑی ہوتی ہے ان گایوں سے. بنگلہ دیش میں چلے جاؤ تو وہاں کی جو گائیں ہیں ہماری بکریاں اس سے بڑی ہیں. اب یہ جو دبلی پتلی گائیں ہیں یہ موٹی تازی گایوں کو کھا گئی. یہ 7 ان 7 کو کھا گئی. اس کا الٹا ہو تو آدمی کو حیرت نہ ہو. یہاں دبلی پتلی کھا گئی موٹی تازی کو. ایک سین منظر تو یہ دیکھا. دوسرا منظر بادشاہ نے یہ دیکھا کہ 7 ہری بالیاں ہیں گیہوں کی اور 7 خشک بالیاں ہیں کہیں رکھی ہیں یا 7 اور 7 ہری بالیاں اور خشک بالیاں. آنکھ کھل گئی. بادشاہ نے تمام وزیروں کو اکٹھا کیا, ارکان دولت کو اکٹھا کیا اور کہا میرے خواب کا مطلب بتاؤ. کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا. سب نے کہا یہ پریشان خیالیاں ہیں. اس کا مٹھا ہے, کبھی یہ دیکھتا ہے کبھی وہ دیکھتا ہے. کوئی جوڑ ہے گائیں کو کھا رہی ہیں, بالیاں ہری بھری ہیں, 2 مختلف باتیں ہیں. اضغاث احلام, پریشان خیالوں کا پوڑا. گجراتی میں کہتے ہیں پوڑا, گھاس کا پوڑا. تو پریشان خیالیوں کا پوڑا ہے, مٹھا ہے. مگر میرے بھائیو ایک قاعدہ سمجھو. خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں اور یہ بات حدیث میں آئی ہے. ایک خواب ہے شیطان کا ڈراوا. آدمی گھبرا کر اٹھ گیا, اب نیند ہی نہیں آ رہی. یہ شیطان کا ڈراوا ہے. حدیث میں فرمایا اس کا علاج یہ ہے کہ 3 مرتبہ بائیں طرف تھتکار دو. تھوکنا نہیں, تھتکارنا, یعنی ہلکا ہلکا تھوک جائے اور کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اور پھر کروٹ بدل کر کے پڑ جاؤ. دائیں کروٹ لیٹے تھے اور خواب دیکھا تو بائیں کروٹ ہو جاؤ. بائیں کروٹ لیٹے تھے اور خواب دیکھا تو دائیں کروٹ ہو جاؤ. 3 کام کرنا ہے. بائیں طرف 3 مرتبہ تھتکارنا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے, تو کروٹ بدل کر سو جانا ہے. وہ خوف بھی دور ہو جائے گا, ڈر بھی دور ہو جائے گا, اور صبح اٹھو گے تو خواب یاد بھی نہیں رہے گا. ایسا محسوس ہوگا کہ کوئی خواب دیکھا تھا. اور زیادہ تر ایسے ہی خواب ہم لوگوں کو آتے ہیں. شیطان خواب میں آ کر ڈراتا ہے. لہذا حدیث میں جو یہ علاج آیا ہے اس کو یاد رکھو, اس علاج سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور ڈراوا وہ ہے کہ آنکھ کھلی اور طبیعت ڈر رہی ہے, اب نیند آگے سونا چاہتا ہے, نیند نہیں آ رہی, تو اس کا یہ علاج ہے. دوسرا خواب ہے حدیث النفس. بیداری میں آدمی جو کچھ سوچتا رہتا ہے اسی طرح سے سونے کے بعد بھی دماغ کی ریل چلتی رہتی ہے. دماغ کی ریل ہر حال میں چلتی ہے. بیداری میں, سوتے ہوئے, نماز میں, غیر نماز میں, باتیں کرتے ہم بات کر رہے ہیں تو دماغ کی ریل چل رہی ہے. ہر حال میں دماغ کی ریل چلتی, رکتی نہیں. اور اگر آپ نماز میں چاہیں اس ریل کو روکنا کہ بھئی نماز میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں سوچنی چاہیے, اس سے نماز مکروہ ہوتی ہے. اگر تو ایسا آپ چاہیں تو آپ اسی کو سوچنے لگیں گے کہ نہیں سوچنا چاہیے. سوچنے سے نماز مکروہ ہوتی ہے, اسی کو سوچنے لگو گے. تو یہ ریل دماغ کی چلتی رہتی, سوتے ہوئے بھی چلتی ہے. پھر جب شروع میں آدمی سوتا ہے تو نیند گہری ہوتی ہے, تو کیا سوچتا ہے اسے یاد نہیں رہتا ہے. خواب تو پورا
کنٹینیوس دیکھتا رہتا ہے آدمی، سونے کی حالت میں کنٹینیوس خواب دیکھتا رہتا ہے. اور یہ خواب کیا ہے؟ وہی جو سوچ رہا ہے. جو سوچ رہا ہے وہ خواب میں شکلیں بن کر نظر آتا ہے. اٹھا ڈنڈا لے کر بھینسوں کو راستے کھونٹے سے کھولا، ہانک کر کے کھیت میں لے گیا، دین پر چرایا، کنویں پر پانی پلایا اور آنکھ کھل گئی اور بھینسیں تو وہیں بندھی ہوئی. تو کون سی بھینسیں لے گیا کھیت میں چرانے کے لیے؟ یہ وہ دماغ کی بھینسیں ہیں جو سوچتے ہیں، خیالات ہیں. یہ اکثر و بیشتر یہ حدیث النفس ہے. آدمی دل کے ساتھ باتیں کرتا ہے، یعنی سوچتا رہتا ہے. یہ جو سوچتا رہتا ہے یہی خواب بنتا ہے. اسی کو ابغاث و احلام کہتے ہیں، پریشان خیالیوں کا پورا. درباریوں نے کہہ دیا یہ کوئی خواب نہیں ہے، یہ تو بلی کے خواب میں چھیچڑے ہیں. بلی خواب دیکھے گی کوئی نے چھیچڑے ڈالے وہ کھا رہی ہے، دوسرے نے چھیچڑے ڈالے وہ کھا رہی ہے. بلی تو یہی خواب دیکھتی. تو کہتے بلی کے خواب میں چھیچڑے. لیکن ایک تیسرا خواب ہے، ایسا جو خواب آتا ہے جو بلی کے چھیچڑے ہوتے ہیں، اس کا علامت یہ ہے کہ جب بیدار ہوگے تو ڈیٹیل سے خواب بھول جاؤ گے. اجمالاً یاد رہے گا ایک بہت اچھا خواب دیکھا تھا. کیا دیکھا تھا پورا یاد نہیں. یہ سمجھ لو کہ یہ پورا پریشان خیالات ہیں، اس کو یاد کرنے کا بھی نہیں، چھوڑ دینے کا. جو خواب بیدار ہو کر آدمی بھول جائے تو وہ خیالات ہیں، اس کو یاد کرنے کی کوشش نہیں کرنے کی. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسا خواب دیکھتا ہے فوراً آنکھ کھلی اور سب خواب یاد ہے اور بڑا خوش. سویا پھر اٹھا تو بھول گئے. تو یہ بھی وہی خیالات ہیں. اور ایک تیسری قسم کا خواب ہے جو اللہ کی طرف سے دکھایا جاتا ہے. صاحب واقعہ کو دکھایا جاتا ہے یا صاحب واقعہ کے لیے کسی دوسرے کو دکھایا جاتا ہے. یہ خواب بھولے گا نہیں آدمی، بیدار ہونے کے بعد بھی ڈیٹیل کے ساتھ یاد رہے گا، ذہن سے نکلے گا ہی نہیں. بس ایسا خواب جو ذہن بالکل پورا یاد ہے، ذہن سے نکل نہیں رہا، اس کی لامحالہ تعبیر ہے. یا تعبیر جانتے ہو تو خود تعبیر نکال لو، نہیں جانتے تو کسی تعبیر جاننے والے سے پوچھو، وہ اس کی تعبیر بتائے گا. تعبیر صرف اس کی پوچھنی. جو خواب شیطان کا ڈراوا ہے اس کا علاج تو حضور نے بتلا دیا. جو خواب دیکھا تھا بڑا اچھا مگر بھول گئے، یاد نہیں ہے تو جانے دو. اسی طرح سے آدمی گناہ کرتا ہے، ہو جاتا، کرتا نہیں، گناہ بندے سے ہو جاتا ہے. پھر اللہ توفیق دیتے ہیں توبہ کی، توبہ کرتا ہے. جب تو گناہ کو آدمی بھولنے لگے تو زبردستی یاد نہ کرے. بھولنے لگا اس کا مطلب ہے کہ دعا قبول ہو رہی ہے. پھر ایک وقت آئے گا کہ بالکل بھول جائے گا. توبہ کرتے کرتے گناہ کو بھول جائے گا، توبہ کرنا ہی بھول جائے گا. تو یہ علامت ہوتی اس بات کی کہ اللہ کے یہاں توبہ قبول ہوگی، وہ گناہ مٹا دیا گیا نام اعمال میں سے. پر جب نام اعمال میں سے وہ گناہ مٹا دیا گیا تو زبردستی کیوں یاد کرو اسے؟ بعض بندے جوانی کی حرکتیں سوچ سوچ کر توبہ کرتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے. جو گناہ بھول گئے ان کو یاد نہیں کرنا. اب بالاجمال توبہ کرو، یا اللہ مجھ سے جو کوتاہی ہے معاف فرما، مجھ سے جو غلط حرکت گول بالاجمال توبہ کرو. گناہ کو یاد ڈھونڈ کر خود کریت کر کے یاد کر کے گناہ کو توبہ مت کرو. بھول گئے تو جانے دو، اب بالاجمال توبہ کرو. اسی طرح سے جو خواب بھول گئے وہ سمجھ لو کہ وہ دل کے خیالات تھے، اس کو زبردستی یاد نہیں کرنا.
اور جو خواب اللہ کی طرف سے دکھایا جاتا ہے وہ خواب تو پورا ڈیٹیل کے ساتھ یاد رہتا ہے اور وہ دل کا کانٹا بن جاتا ہے، جب تک کسی سے پوچھے نہ اس کو دل سے نکلتا نہیں۔ تو لوگوں نے، درباریوں نے کہا اضغاث احلام، لیکن بادشاہ کے دل سے نکلا نہیں خواب۔ اس کے دربار میں ایک بندہ ساقی تھا، بادشاہ کو شراب پلاتا تھا مجلس میں، اس پر ایک الزام لگا تھا، وہ جیل خانے میں گیا تھا اور وہاں سے اس کو بری ہو کر کے پھر اپنی پوسٹ پر بحال ہو گیا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے اس کو اس کے خواب کی تعبیر بتائی تھی اور اسے یہ بھی کہا تھا کہ جب تو بادشاہ کے پاس اپنی ڈیوٹی پر چلا جائے تو ساقی تو قریب ہوتا ہے، مزاج میں داخل ہوتا ہے، تو کوئی موقع آئے تو میرا تذکرہ کرنا کہ جیل خانے میں ایک آدمی بلا وجہ بے گناہ پڑا ہوا سڑ رہا ہے، میرا تذکرہ کرنا۔ میں بھول گیا، وہ ساقی بھول گیا۔ دو چیزوں میں آدمی بھولتا ہے، دو موقعوں پر بھولتا ہے، انتہائی غم پیش آ جائے یا انتہائی خوشی، دونوں موقعوں پر بھولتا ہے آدمی۔ خوشی میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ بات بھول گئے، اور غم اتنا پڑ جاتا ہے کہ آدمی بات بھول گئے۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے، صدیق اکبر خلیفہ بنے، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر سے شکایت کی ہے، وہ امیر المومنین ہیں، ان سے شکایت کی کہ میں حضرت عثمان کے پاس سے گزرا، میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا، اس کا مطلب ناراض ہیں مجھ سے۔ وہ دور ایسا تھا کہ حضرت ابو بکر کے خلیفہ بننے سے بعض لوگ ناراض تھے، پھر بعد میں تو ختم ہو گئی بات، اجماع ہو گیا، لیکن شروع میں ناراض تھے، جیسے سعد بن عبادہ بھی ناراض تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بھی 6 مہینے کے بعد بیعت کی سب کے سامنے، تو حضرت عثمان بھی بیعت نہیں کر رہے، ایک تو یہ داماد ہے یہ بیعت نہیں کر رہا، یہ دوسرا داماد ہے ڈبل داماد ہے یہ بھی بیعت نہیں کر رہا۔ تو حضرت ابو بکر سے جا کر کہا میں حضرت عثمان کے پاس سے گزرا، میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ تو حضرت ابو بکر نے فوراً بلایا حضرت عثمان کو۔ دیکھو فساد کی کوئی بات پیش آئے تو پہلی فرصت میں اس کا علاج کر ڈالو، فساد بڑھے گا، سوراخ بڑا ہو جائے گا، پھر بند نہیں ہوگا، اور ذرا سا سوراخ سے بند کرو۔ فوراً بلایا اور پوچھا آپ کے بھائی عمر آپ کے پاس سے گزرے، انہوں نے سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ تو حضرت عثمان نے کہا کب گزرے؟ میرے پاس سے تو کوئی نہیں گزرا۔ تو حضرت عمر نے کہا فلاں وقت آپ بیٹھے تھے فلاں جگہ میں گزرا تھا، سلام کیا تھا، بڑا زور سے سلام مارا تھا۔ آج کل ہمارے یہاں مدرسوں میں طالب علم سلام کر، یہ کوئی سلام نہیں ہے۔ سلام واضح کرو، سامنے والا سمجھے السلام علیکم، یا کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یا کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، واضح سلام کرو، یہ کوئی سلام نہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا فلاں جگہ بیٹھے تھے، میں نے سلام زور سے مارا تھا آپ کو۔ تو حضرت عثمان نے کہا نہیں بھیا، آپ کہاں گزرے میرے پاس سے؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا آپ کوئی بات سوچ رہے تھے؟ تو حضرت عثمان نے کہا کہ جی ہاں، میں سوچ رہا تھا حضور دنیا سے چلے گئے، آگے کیا ہوگا، ملت کا کیا ہوگا۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا پھر یہ بھی ٹھیک کہتے ہیں، آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں، یہ آئے تھے، انہوں نے سلام کیا تھا، آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ اتنے۔ تو
تو جب شدید صدمے میں ہوتا ہے تو آدمی کو بات کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے اور کوئی بات ہے تو بھول بھی جاتا ہے. ایسے بے حد خوشی میں ہو تو بھی بات بھول جاتا ہے آدمی. تو بادشاہ کا ساقی تھا بڑا خوش، پھانسی کی امید تھی کہ پھانسی دیا جائے گا، اور پھر چھٹی بھی لی، بے گناہ ہو گیا، اور بے گناہ نہیں وہی نوکری بحال ہو گئی بادشاہ کو شراب پلانے کی. اس خوشی میں بھول گئے. آج جب یہ بادشاہ نے خواب دیکھا اور درباریوں کو سنایا تو اب یہ تو درباری تو نہیں ہے مگر ساقی ہے، وہ تو ہر وقت تو ساتھ رہے گا. تو اب درباریوں کے ساتھ جو گفتگو سنی تو اس کے ذہن میں آیا اور اس نے بادشاہ سے کہا جیل خانے میں ایک آدمی ہے، اس نے میرے خواب کی تعبیر بتائی تھی اور بالکل صحیح فٹ آئی، آپ اجازت دیں تو اس خواب کی تعبیر میں اس سے پوچھا ہوں. بادشاہ کو تو فکر لاحق تھی، پریشان تھا بادشاہ، کیا خواب دیکھا میں نے، ذہن سے نکلتا ہی نہیں خواب. بادشاہ نے کہا جاؤ پوچھاؤ. اس نے یوسف علیہ السلام سے جا کر خواب پوچھا. یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتلائی کہ دیکھو یہ جو 7 موٹی گائیں ہیں یہ 7 خوشحالی کے سال ہیں. آج سے 7 سال تک خوب بارشیں ہوں گی، خوب فصل پکے گی. اور پھر جو دوسری 7 گائیں ہیں دبلی، یہ قحط سالی کے سال ہیں، یہ بعد میں 7 سال آئیں گے. اور پہلے 7 سال جو خوشحالی کے ہیں ان کی جتنی پیداوار غلہ پیدا ہوا ہے وہ ان 7 سالوں میں استعمال کرنا چاہیے. یہ دبلی گائیں ان کو کھا جائیں گے، ان کا غلہ کھا جائیں گے. اب 7 سال کی پیداوار کیسے محفوظ رکھیں؟ آج کل تو کولڈ اسٹوریج ہیں، سال 2 سال محفوظ رکھتے ہیں. پھر کولڈ اسٹوریج سے اور آگے کولڈ اسٹوریج ہیں، فریزر ہیں، 10 سال تک گوشت پڑا رہے گا ایسے کا ویسے برف کا ٹکڑا. پہلے جب یہ نہیں تھا تو کھتیاں بناتے تھے زمین میں، گجراتی میں کہتے بوئرو، کھتیاں زمین میں کھتیاں بناتے تھے، اس میں رکھتے تھے. کوئی بہت لمبا زمانہ تو چیز محفوظ نہیں رہتی تھی مگر رہتی تھی. کھتیاں بنانے کا رواج تھا. اور کہتے ہیں کہ ہارون رشید ٹھنڈا پانی پینے کا عادی تھا، تو سردیوں میں جب برف گرتی ہے سنوں تو یہ علاقہ ٹھنڈا ہے، دمشق بغداد ٹھنڈا علاقہ ہے، وہاں برف گرتی ہے یا نہیں گرتی معلوم نہیں، لیکن وہاں سے اور نارتھ کی طرف جاؤ گے تو برف گرتی ہے. تو وہاں سے سنوں لا کر کے زمین میں اس کو دفن کیا جاتا تھا اور پوری گرمیوں میں وہی برف نکال کر بادشاہ پیتا تھا. یہ وہ کھتیان کا طریقہ تھا. کیسا طریقہ تھا، کس طرح کرتے تھے، وہ زمانہ گزر گیا تو اب سمجھنا بہت مشکل ہے. جیسے یہاں جیب ہے، بعض کے 2 جیب ہیں، کسی کا یہاں جیب ہے، کسی کا یہاں جیب ہے. پہلے جیب آستین میں ہوتا تھا. اب کوئی کہے کہ بھئی آستین میں کیسے جیب ہوگا؟ جیسے اب سورین میں جیب ہے، ران میں جیب ہے. اگر آج سے 500 سال پہلے کہو گے ایک زمانہ آ رہا ہے کہ لوگوں کی سورینوں میں جیب ہوں گے تو لوگ کہیں گے سورینوں میں جیب کیسے ہوں گے؟ ران میں جیب ہوں گے، بھئی ران میں جیب کیسے ہوں گے؟ زمانہ آتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے. تو اس زمانے میں کھتیان کا رواج تھا، اس میں گھساتے تھے. لیکن وہ بھی کھتیان بھی سال بھر کا غلہ محفوظ رکھتے تھے، سڑنے نہیں رہتے تھے، گیہوں میں کیڑا نہیں لگتا تھا 1 سال تک. اور یہ تو 7 سال کا غلہ محفوظ رکھ کر اگلے 7 سال میں کھانا ہے.
تو دوسرا منظر دکھایا اللہ نے، دوسرا سین دکھایا کہ 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 خشک بالیاں ہیں۔ اشارہ کیا کہ 7 سال جو ہری بالیاں پیدا ہوں ان کو سکھا کر بالیوں ہی میں غلہ رکھ دو، بالیوں میں سے گیہوں مت نکالو، ان بالیوں ہی کو سکھا لو اور سکھا کر کے بھر دو، سڑیں گے نہیں۔ آج بھی تجربہ کرو، گیہوں کو اس کے بھوسے میں رہنے دو، برسا کر کے بھوسا الگ گیہوں الگ مت کرو، گیہوں کبھی نہیں سڑے گا۔ اور جب گیہوں کو بھوسے سے الگ کر لو گے اب سرسری لگے گی، سڑے گا۔ کھیت میں کتنے ہی دن گیہوں کھڑا رہے نہیں سڑے گا، اور کھلیان میں آیا اور بھوسے سے گیہوں الگ ہوا، چند دن کے بعد گھر میں جا کر سرسری لگ جائے گی۔ تو اشارہ کیا کہ 7 ہری بالیوں کو خشک بالیاں کر کے رکھ لو، پھر جب وہ قحط سالی کے سال شروع ہوں تو حسب ضرورت گیہوں اناج گاہتے رہو اور نکالتے رہو اور کھاتے رہو۔ اس نے آ کر تعبیر بتائی کہ یہ تعبیر ہے تو ایسی بالکل فٹ تعبیر تھی کہ دماغ نے فوراً قبول کر لی۔ تو بادشاہ نے اسی سے کہا جس نے جیل خانے میں سے یہ تعبیر بتلائی ہے اس کو بلا کے لا۔ یہ تو بڑا سمجھدار آدمی معلوم ہوتا ہے۔ بلانے کے لیے گیا، یوسف علیہ السلام نے کہا میں نہیں آتا، میرا کیس مقدمہ پینڈنگ میں ہے، وہ چلاؤ پہلے، اور میں مجرم ہوں یا نہیں ہوں یہ واضح فیصلہ کرو، اس کے بعد آؤں گا، اس کے بغیر نہیں آؤں گا۔ جو مقدمہ پینڈنگ میں ڈال دیا تھا اور احتیاطاً یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج دیا تھا، مقدمہ پڑا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا میرا مقدمہ جو پینڈنگ میں ہے وہ جج سے کہو چلا ہے، اور پہلے فائنل کرو میں مجرم ہوں یا نہیں ہوں، یعنی گنہگار میں ہوں یا مصر کی عورتیں گنہگار ہیں۔ جس پلاٹ میں اصل تو وزیر کی بیوی تھی، اس پلاٹ میں مصر کے شاہی خاندان کی عورتیں بھی پارٹنر بنی تھی، تو مجرم وہ ہیں یا میں ہوں یہ پہلے فائنل کرو۔ تو جج کے یہاں تو مقدمہ بہت دنوں سے پینڈنگ میں پڑا ہوا ہے۔ اب جب یوسف علیہ السلام نے نکلنے سے انکار کیا کہ پہلے یہ مقدمہ چلاؤ، تو بادشاہ نے کورٹ میں سے وہ مقدمہ اپنے دربار میں منگوا لیا، مقدمہ ٹرانسفر کرو میرے یہاں لاؤ، اور خود بادشاہ نے مقدمہ چلایا اور تمام شاہی خاندان کی عورتوں کو جمع کیا، کیونکہ مقدمے کے فریق وہ تھے۔ بادشاہ نے پوچھا بتاؤ اس مقدمے میں کیا حقیقت ہے؟ تو تمام شاہی خاندان کی عورتوں نے کہا یوسف بے گناہ ہے، ما علمنا علیہ من سوء، ہمارے علم میں کوئی برائی اس کے اندر نہیں ہے۔ اب جو پلاٹ کا مین کردار ہے وزیر کی بیوی، وہ تو اصل تو وہ تھی، اس کو کھلنا پڑا، اور اس نے کہا الآن حس الحق، اب بات دو چار کی طرح واضح ہو گئی، میں نے یوسف پر ڈورے ڈالے تھے، یوسف کا کوئی گناہ نہیں تھا۔ مقدمہ فائنل ہو گیا، یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں۔ جب یہ مقدمہ فائنل ہوا تو یہاں ایک سوال پیدا ہوا کہ یوسف علیہ السلام نے جیل میں سے نکلنے سے پہلے مقدمہ کیوں چلوایا؟ گویا اپنے بارے میں ایک انسان اس گمان میں ہے کہ میں تو دودھ کا دھلا ہوا ہوں، میں تو بڑا پوتر ہوں، مجھ سے تو کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے نیک بندے اپنے بارے میں ایسا گمان نہیں کرتے، یہ تو ہم جیسے کھوکھلے ڈھول بجتا ہے
جو اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے، ڈھول ہوتا ہے، وہ بجتا ہے. پتھر کی چٹان پر کتنے بھی ہاتھ مارو وہ بجتا نہیں. تو بڑے لوگ جو ہیں ویسے اوچھے نہیں ہوتے ہیں. پھر یوسف علیہ السلام نے مقدمہ کیوں چلوایا کہ پہلے مقدمہ فائنل کرو پھر نکلوں گا ورنہ نہیں نکلتا. یوسف علیہ السلام نے اسے خود ہی ظاہر کیا. فرمایا ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب. یہ مقدمہ میں نے اس لیے چلوایا ہے کہ میرا باس وزیر وہ یہ بات جان لے کہ میں نے اس کی فیملی میں کوئی برا ارادہ نہیں کیا. کیا بات کہی. ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب. اس کی عدم موجودگی میں نے اس کی فیملی میں کوئی برا ارادہ نہیں کیا. یہ بات میرے باس کے دماغ میں آ جائے. کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ باس کے دماغ میں وسوسہ آیا ہو کہ شاید یوسف نے میری بیوی میں کچھ گڑبڑ کرنے کی کوشش کی ہو. ایسا کوئی وسوسہ آیا ہو تو وسوسہ اس کے ذہن سے نکل جائے. تو فرمایا ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب. پھر قاعدہ بتلایا اللہ پاک نے ان اللہ لا یہدی کید الخائنین. خیانت کرنے والوں کی چالیں دور تک نہیں چلتی. کاغذ کی ناؤ کشتی زیادہ دور نہیں چلتی، تھوڑی دیر میں بھیگ کر ڈوب جاتی ہے. کاغذ کے پھولوں میں سے خوشبو نہیں آیا کرتی. تو خیانت کرنے والوں کا جو اسکیم ہے وہ زیادہ دور تک نہیں جاتی. اللہ اس کو راستہ نہیں دکھاتے، جاتے جاتے ٹھپ ہو جاتی ہے وہ چال. یہ اللہ پاک نے فرمایا. حضرت نے تو صرف یہ فرمایا کہ یہ میں نے مقدمہ اس لیے چلوایا ہے کہ میرے باس کے ذہن میں اگر کوئی بدگمانی آئی ہو تو بدگمانی دور ہو جائے. یعنی اپنی براعت نہیں. ایک حدیث ہے اتقوا مواضع التہم. تہمت کی جگہوں سے بچو. جہاں بھی یہ خیال ہو کہ یہاں کوئی بدگمانی کر سکتا ہے تو وہاں بچو. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعتکاف میں ہیں. رات میں ازواج مطہرات حضور کی بیویاں حضور کے پاس ملنے آتی تھی. مسجد ہی سے لگے ہوئے کمرے تھے. وہ آتی تھی، بیٹھتی تھی، باتیں کرتی تھی، گھر چلی جاتی تھی. ایک بیوی صاحبہ حضرت صفیہ ہیں. ان کا گھر مسجد کا دروازہ صحن پھر روڈ تھا. روڈ کے اس طرف دار اسامہ تھا، وہاں ان کا کمرہ تھا. تو ایک اعتکاف میں ازواج مطہرات آئیں. ایک نہیں کئی آئیں، بیٹھی دیر تک حضور کے ساتھ باتیں کرتی رہیں. پھر جب اس کے بعد مجلس ختم ہوئی تو اٹھ کر کے جانے لگی. تو سب کے تو مسجد ہی کے ساتھ دروازے ہیں اور حضرت صفیہ کا دروازہ مسجد سے نکلو، بیچ میں روڈ ہے، معلوم نہیں کتنا چوڑا ہے. پھر آگے دار اسامہ ہے، پھر دار اسامہ میں بھی اتنا کون سا کمرہ ہے. اور ایک عورت ہے، اندھیرا ہے. مسجد نبوی میں بھی چراغ نہیں جلتا تھا. ہو سکتا ہے اعتکاف تو پچھلے عشرے میں ہوتا ہے، وہ تو اندھیری رہتے ہیں. حضور نے حضرت صفیہ سے کہا تم رک جاؤ، میں تمہیں گھر پہنچانے آؤں گا. وہ رک گئی. بقیہ ازواج اٹھ کے اپنے کمروں میں چلی گئی. اس کے بعد حضور اٹھے حضرت صفیہ کو پہنچانے کے لیے اور مسجد کے دروازے پر پہنچے جہاں دار ام سلمہ تھا، ان کا دروازہ تھا. مسجد کے آخری کنارے پر حضور جا کر رک گئے اور حضرت صفیہ نکل کر اب جا رہی ہیں. حضور دیکھ رہے ہیں وہ جا رہی. آدمی دیکھے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، نگرانی کر رہا ہے تو ڈرے گا نہیں. دیکھو یہاں سے مسئلہ نکلا. بیوی کو گھر تک پہنچانا کوئی فرض تو نہیں، حاجت انسانیہ تو نہیں، حاجت شرعیہ بھی نہیں.
اس کے لیے حضور مسجد کے اندر رک گئے ہیں اور اب حضرت صفیہ جا رہی ہیں گھر. ان کو گھر تک پہنچانے کے لیے حضور مسجد سے نہیں نکلے. پر لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہم اعتکاف کریں گے نہانے کے لیے, کپڑے بدلنے کے لیے. اس ملک میں ہر روز نہانے کے لوگ عادی ہیں. تو اب جب اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہر روز نہائیں اور کپڑے بدلیں. چلو کوئی حرج نہیں, ہر روز نہاؤ, لیکن نہاتے بھی 2 گھنٹے ہیں. غسل خانے میں گھسے تو 2 گھنٹے سے پہلے نکلتا ہی نہیں بندہ. حالانکہ نہانا تو 5 منٹ میں ہوتا ہے. جا کے بٹن کھولا, شاور کھل گیا, 5 منٹ نہا کر کے آ جاؤ. نہیں, 2 گھنٹے سے پہلے نکلتا ہی نہیں. اب روز اعتکاف میں بیٹھا ہے یا غسل خانے میں بیٹھا ہے؟ 2 گھنٹے تو وہاں جا کر کے بیٹھتا ہے. تو مفتیان کرام کہتے ہیں اگر آپ پر غسل واجب ہو تو جائیے غسل کیجیے. مسجد میں غسل خانہ نہ ہو, گھر جائیے. گھر نہ ہو, تالاب پر جائیے, ندی پر جائیے. لیکن گرمی سے بچنے کے لیے یا کپڑے بدلنے کے لیے یا جمعہ کے لیے غسل کرنے کے لیے اعتکاف سے نہیں نکل سکتے. کیوں؟ یہ کوئی نہ انسانی ضرورت ہے نہ شرعی ضرورت ہے. شرعی ضرورت کیا ہے؟ جس مسجد میں اعتکاف کیا وہاں جمعہ نہیں ہوتا تو جمعہ پڑھنے کے لیے دوسری مسجد میں جا سکتا ہے. یہ شرعی ضرورت ہے. اور انسانی ضرورت کیا ہے؟ چھوٹا بڑا استنجا, وضو ٹوٹ گیا ہے وضو کرنے جانا ہے, غسل واجب ہوا غسل کرنے جانا ہے. ان ضرورتوں کے لیے نکل سکتا ہے, بے ضرورت نہیں نکل سکتا. یہ اس حدیث سے معلوم ہوا. اور حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ حضور جب اعتکاف میں بیٹھتے تھے تو لا یخرج من المسجد الا لحاجت الانسان, انسانی ضرورت کے لیے صرف نکلتے تھے, اس کے علاوہ نہیں نکلتے تھے. لہذا مسئلہ تو یہی ہے جو مفتی کہتے ہیں, اور یہ دلیلیں ہیں کہ بے ضرورت مسجد سے نکلنا اعتکاف میں جائز نہیں ہے. اور بے ضرورت نہانا یہ بھی بے ضرورت نکلنا ہے. پھر لوگ کہتے ہیں ہم تو اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے, روزانہ نہائے بغیر کپڑے بدلے بغیر نہیں رہ سکتے. تو پھر علماء نے ہیلا بتلایا کہ جب آپ لیٹرین میں جائیں واقعی ضرورت سے, زبردستی کی ضرورت نہیں, لیٹرین میں جائیں واقعی ضرورت سے, بڑے استنجے کے لیے چھوٹے استنجے کے لیے, وہیں جا کر نہاتے بھی ہو. تھوڑی سی استنجے کے بعد تو آگے پیچھے تھوڑی سی جگہ آدمی دھوتا ہی ہے. تھوڑی سی جگہ دھونے کے بجائے سارا بدن دھو لو. یہ ہیلا بتایا. اس ہیلے کے علاوہ ایک دوسرا ہیلا جو اس حدیث سے سمجھ میں آیا. حضور چل کر کے مسجد کے اندر آخری کنارے پر رک گئے ہیں اور حضرت صفیہ جا رہی ہیں. لہذا اب مسجد کے آخری کنارے پر, یہاں تو صورتحال الگ ہے. آپ انڈیا میں دیکھتے ہیں کہ ایک ان سائڈ مسجد ہوتی ہے, ایک آؤٹ سائڈ ہوتی, صحن ہوتا ہے. صحن میں بڑا ٹب لا کر رکھ لو, بالٹی بھر کر کے کوئی لا کر رکھ دے, ٹب میں بیٹھ کر نہا لو, نہا کر کے نکل جاؤ. گھر والے ٹب اٹھا کر کے لے جائیں گے, اور اگر ادھر ادھر چھینٹے گرے ہیں تو ایک بالٹی ڈال کر کے پاک کر دو. مسجد میں رہ کر نہا لو, کوئی منع نہیں کرتا. لیکن اس مقصد کے لیے آپ باہر نہیں جا سکتے, اور باہر جانا ہے تو وہاں کا ہیلا یہ ہے کہ جہاں واقعی ضرورت, یعنی زبردستی 2-4 قطرے تو ہر وقت آدمی پیشاب نکل سکتا ہے. یہ تو زبردستی کی ضرورت نہیں, واقعی پیشاب آیا ہے یا واقعی بڑا استنجا آیا ہے. جب واقعی ضرورت کے لیے نکلو تو وہیں غسل خانے میں ہی, لیٹرین میں, اب تو جو فلیش ہوتے ہیں تو کمبائنڈ ہوتے ہیں, وہیں غسل خانہ بھی ہے, وہیں بیت الخلا بھی ہے, وہیں نہاتے ہو. لیکن اس میں سے نکل کر اس میں نہیں گھس سکتے.
جیسے ہمارے یہاں ساتھ میں نہیں ہے، ایک میں سے نکل کے دوسرے میں گھسنا پڑے گا، تو ایسا نہیں گھسو گے. جس جگہ ہے ایک ہی جگہ لیٹرین بھی ہے اور وہیں واش روم بھی ہے، تو وہیں نہاتے ہو، اور اس میں بھی ذرا تھوڑے سے تھوڑا وقت خرچ کرو. خیر، جب حضور کھڑے ہیں اور حضرت صفیہ جا رہی ہیں، آدھے راستے پر پہنچی تو 2 صحابی وہاں سے گزرے. جب انہوں نے دیکھا کہ حضور کھڑے ہیں تو وہ قدم تیزی سے بڑھائے انہوں نے. اگر طالب علم استاد آمنے سامنے ہو جائے تو ایک دم جھجک جاتے ہیں اور رک جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، اور استاد سائڈ پر ہے تو جلدی سے بھاگ جاتے ہیں. تو حضور سائڈ پر کھڑے تھے تو انہوں نے تیزی سے قدم بڑھائے. حضور نے دیکھا اور حضور نے فرمایا الا رسلکما، دونوں حضرات رکو. رک گئے. حضور نے فرمایا پہچانو، یہ میری بیوی صفیہ ہے، پہچانو. تو ان دونوں نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے بارے میں ایسی بدگمانی کیسے کر سکتے ہیں کہ اعتکاف میں کوئی پرائی عورت حضور کے پاس آئی ہوگی، ایسی بدگمانی ہم کیسے کر سکتے ہیں. حضور نے فرمایا نہیں، شیطان انسان کی خون کی رگوں میں چلتا ہے. شیطان کوئی لکوڈ نہیں ہے کہ جیسے انجیکشن رگ میں دے دیا تو انجیکشن رگ میں گھوم رہا ہے. شیطان بھی ایسا کوئی لکوڈ ہے جو رگوں میں چلتا ہے، ایسا نہیں. پھر کیا کہنا ہے؟ جیسے رگ میں انجیکشن دیا جائے تو سوئی نکالنے سے پہلے اس کا اثر شروع ہو جاتا ہے. گردے کا درد ہے، تڑپ رہا ہے آدمی، اٹے کو آ گیا، تڑپ رہا ہے آدمی، نس میں انجیکشن دیا، ابھی انجیکشن کی سوئی نکلی نہیں کہ ریلیف شروع ہو جائے گی. یعنی رگ میں جو چیز داخل پہنچائی جائے وہ فوراً اثر کرتی ہے. تو حضور نے فرمایا شیطان انسان کو چٹکی بجا کر گمراہ کر دیتا ہے، وہ خون کی رگوں میں چلتا ہے. معلوم نہیں تمہارے دل میں کیا وسوسہ ڈال دے، اس لیے رکو، پہچانو میری بیوی صفیہ ہے. یہاں سے ایک مسئلہ یہ نکلا کہ جہاں ضرورت پیش آئے عورت چہرہ کھول سکتی. جب حضرت صفیہ چہرہ کھولیں گے جبھی تو یہ 2 صحابی پہچانیں گے کہ عورت کون ہے. تو ضرورت کی جگہ پر عورت چہرہ کھول سکتی. یہ حضور نے کوئی تہمت لگا سکتا ہے، بدگمانی کر سکتا ہے، اس سے بچنے کے لیے حضور نے ان کو روک کر کہا پہچانو میری بیوی ہے صفیہ. تو تہمت کی جگہوں سے بچنا ضروری ہے. تو ہو سکتا ہے کہ باس کے دماغ میں یہ بات آئی ہو کسی وہم کے درجے میں کہ ہو سکتا ہے یوسف نے کچھ میری فیملی میں بری نظر ڈالی ہو، تو میں نے یہ ایک مقدمہ اس لیے چلوایا تاکہ میرے باس کا ذہن صاف ہو جائے. ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، اس کی عدم موجودگی میں نے اس کی فیملی میں کوئی برا ارادہ نہیں کیا. پھر فرمایا کہ جہاں تک میرے نفس کا معاملہ ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. نفس مطلق، میرا تیرا نہیں، مطلق نفس ہے. نفس برائی کا بے حد حکم دینے والا ہے. جب نفس مطلق کا یہ حال ہے تو میرا نفس بھی اس نفس مطلق کا ایک فرد ہے، میرے نفس کا بھی یہی حال ہو سکتا ہے. بس میں اپنے آپ کو بے گناہ نہیں سمجھتا ہوں. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. ہاں، اگر میرا پروردگار کسی نفس پر مہربانی کرے تو پھر وہ گناہ سے بچا رہے گا. یہ جو کہتے ہیں کہ انبیاء گناہ سے معصوم ہوتے ہیں، معصوم ہونے کی حقیقت یہ ہے
معصوم ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انبیاء میں گناہ کی ایبلٹی نہیں، تمام بشری صلاحیتیں، اچھی بری سب صلاحیتیں انبیاء میں ہوتی ہیں۔ نکاح کرنے کی صلاحیت ہے تو زنا کی بھی صلاحیت ہے، لیکن اللہ تعالی انبیاء کی نگرانی فرماتے ہیں، واچ، اور گناہ انبیاء سے نہیں ہونے دیتے، الا ما رحم ربی، مگر جس نفس پر میرا پروردگار مہربانی کرے وہ گناہ سے بچا رہے گا۔ اب میں خود ابھی یوسف علیہ السلام نبی نہیں بنے، ان کو پتا بھی نہیں کہ میں آگے نبی بنوں گا، لہذا ابھی اپنے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے؟ نبی کو نبوت سے پہلے اپنے نبی ہونے کا علم نہیں ہوتا، نبی کو نبوت سے پہلے اپنے نبی ہونے کا علم نہیں ہوتا۔ جب یہ مقدمہ فائنل ہو گیا تو بادشاہ نے پھر آدمی بھیجا کہ بلا کے لاؤ، اب میں اپنے کاموں میں اس کو حصے دار بناؤں گا۔ تو بڑا ہی سمجھدار آدمی ہے اور اتنا متقی پرہیزگار کہ اپنے باس کے دماغ میں کوئی وسوسہ آئے اس کے لیے وہ تیار نہیں۔ تو وہ میری حکومت میں کیا دخل دے گا کر؟ دیکھو جو جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں، چھوٹا بڑے کے کام میں ٹانگ اڑاتا ہے تو جھگڑے کھڑے، اور اگر چھوٹا چھوٹا رہے بڑے کے کام میں کوئی ٹانگ نہ اڑائے تو بڑے کو کیا پریشانی؟ ایک محتمم ہے، ایک دوسرا مدرس ہے یا ملازم ہے، وہ ٹانگ اڑاتا ہے تو محتمم پریشان ہوگا، اس کو نکال دے گا، کچھ بھی کرے گا۔ اور وہ ٹانگ نہ اڑائے، اپنا کام کرتا رہے تو محتمم کو کیا پریشانی؟ وہ تو کام لے گا اس سے۔ کراچی کے ایک صاحب آئے، انہوں نے ایک لطیفہ سنایا کہ جب کسی مدرسے میں محتمم اور مدرس میں جھگڑا ہوتا ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ کیوں بھئی؟ مدرس اور محتمم لڑ رہے، تجھے کیوں خوشی ہوتی؟ کہنے لگا مجھے یہ خوشی ہوتی کہ اب ایک نیا مدرسہ وجود میں آئے گا۔ تو اب یہ بندہ کتنا صاف ستھرا ہے کہ اپنے باس کے دماغ میں وسوسہ کوئی برداشت نہیں کر رہا۔ اگر میں بادشاہ سوچ رہا ہے کہ اگر میں اس کو اپنے کام میں شریک کروں گا تو وہ ٹانگ نہیں اڑائے گا، میرے کام میں ٹانگ نہیں اڑائے گا۔ استخلص لنفسی، میں اپنے کاموں کے لیے خاص کر لوں گا اس کو۔ خیر آیا، یوسف علیہ السلام جیل خانے سے آئے، بادشاہ نے کہا آپ نے جو خواب بیان کیا ہے تو سمجھ میں میرے آ گیا، لیکن 7 سال تک پیداوار اسٹاک کرنا، پھر 7 سال تک تھوڑی تھوڑی بالیوں میں سے نکال کر ملک میں تقسیم کرنا تو بڑا بھاری کام ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کچھ بھاری نہیں ہے، مجھے سونپ دو، پورے ملک کی پیداوار مجھے سونپ دو، میں انتظام کروں گا۔ دیکھو یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے یہ کہا مجھے فوڈ منسٹر بنا دو، پھر سوال کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے عہدہ کیسے مانگا؟ ارے عہدہ تو نے خود ہی گھڑا ہے اور پھر کہتا ہے عہدہ کیسے مانگا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے فوڈ منسٹر بنا دو، پھر اعتراض ہوا کہ یوسف علیہ السلام نے عہدہ کیسے مانگا؟ عہدہ مانگنا تو اچھے لوگوں کی شاہ نشان نہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ پہلے تو عہدہ تو نے خود ہی گھڑا ہے، کہاں انہوں نے کہا مجھے فوڈ منسٹر بنا دو؟ یہ کہا پورے ملک کی پیداوار میرے کنٹرول میں دو، میرے حکم کے مطابق لوگ عمل کریں گے۔ میں نے حکم دیا کہ تمہارے کھیت میں جو گیہوں پیدا ہو اس کا 100واں حصہ گاہ کر کے نکال کر کے۔ اچھا ابھی تو ہم نے مزدوری شروع ہی نہیں کیا۔
مولانا عتیق صاحب تشریف لائے؟ اچھا، لا حول ولا قوت الا باللہ. مولانا معاف کرنا، میں نے دیکھا نہیں آپ کو. تو خیر میں کہہ یہ رہا تھا کہ حکم دیا کہ ہر شخص اپنے کھیت میں سے 10% گاہ کر کے استعمال کرے، باقی 90% اسٹاک جمع کرے گورنمنٹ کے کولڈ اسٹوری میں، وہ جمع رہے گا. اب یہ حکم دیا ہے، لوگ اس پر عمل کریں گے، اس میں کون سا فوڈ منسٹر بننے کی بات ہے؟ بہرحال یہ ایک دوسرا انقلاب آیا ہے کہ ابھی تو جیل خانے کی کوٹھڑی میں تھے، وہاں سے اللہ نے اٹھایا اور بادشاہ کا دایاں ہاتھ بنا دیا. اور دایاں ہاتھ ہی نہیں بنایا، پورے ملک کا متصرف بنا دیا. سارے ملک کی پیداوار پر کنٹرول کرنا ہے تو جگہ جگہ سفر کرنا ہے، اور سفر کر کے جانا ہے، دیکھنا ہے کہاں کیا پیداوار ہے، کتنی کھانی ہے، کتنی بچانی ہے. اب پورے ملک میں، ابھی تو جیل خانے کے کال کوٹھڑی میں تھے، اب پورا ملک ان کا گھر ہے، جہاں چاہیں رہیں سہیں بسیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے پھر واقعہ روکا ہے، اور واقعہ روک کر کے وہاں عبرت ابھاری ہے. اس عبرت میں سے ایک یہ ہے کہ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. مومنین کے لیے. کون سے مومنین؟ صالحین کے لیے. صالح کس کو کہتے ہیں؟ نیگیٹو پازیٹو. اللہ سے ڈرے یعنی گناہ سے بچے اور نیک کام کرے. یہ دونوں چیزیں اگر ہیں تو ان کو جو ان کے ایمان اور عمل کا اجر آخرت میں ملے گا وہ دنیا کے اجر سے بہتر ہے. یہ جو کہا آخرت کا اجر دنیا کے اجر سے بہتر ہے، اس کو سمجھانے کے لیے میں نے آیت پڑھی تھی، لیکن بات کہیں سے کہیں چلی گئی. اب ہمارے حضرت مولانا بڑے حضرت آئے ہیں، میں انتظار میں نماز سے پہلے تھا، اس لیے آج اسی پر بات ختم کرتے ہیں. پھر انشاءاللہ دوبارہ کبھی آئے تو یہ مضمون پورا کر کے سمجھائیں گے. اور اگر نہ آیا تو میری تفسیر ہدایت القرآن ہے، اس میں اس آیت کی تفسیر میں نے لکھی ہے کہ دنیا کے اجر سے آخرت کا اجر بہتر کیوں ہے. آپ کے ذہن میں تجسس رہے گا تو سمجھ لو اسے بھی. مومن کے پاس دو چیزیں ہیں، ایمان اور عمل. کافر کے پاس بھی دو چیزیں ہیں، کفر اور عمل. ہمارے پاس جو عمل ہے وہ اچھا برا دونوں طرح کے عمل ہے. کافر کے پاس جو عمل ہے وہ بھی اچھا برا دونوں ہے. ان میں سے ایمان کنٹینیوس چلنے والی حقیقت ہے، کفر بھی کنٹینیوس چلنے والی حقیقت ہے. اور اعمال فنش ہو جاتے ہیں. نماز شروع کی رک گئے، زنا شروع کیا ختم ہو گئے. تو اعمال ختم ہونے والے ہیں اور ایمان کنٹینیو چلنے والا ہے. بس ایمان کا صلہ جنت ہے جو کنٹینیو چلنے والی ہے، اور کفر کا صلہ جہنم ہے جو کنٹینیو چلنے والی ہے. جب ایمان مستمر دائم چلنے والا مسلسل چلنے والا ہے تو اس کا صلہ بھی ہمیشہ. کفر ہمیشہ چلنے والی حقیقت ہے، اس کا صلہ بھی ہمیشہ. اور ہمارے جو اعمال ہیں اچھے اعمال یہ ایمان کے تابع کر دیے جائیں گے، اور اس کا ہم نے جو نماز پڑھی ہے اس کا صلہ جنت میں جا کر ملے گا. اور جب جنت میں ملے گا تو وہ صلہ تابد استعمال کرو. اگر ہماری نماز کا صلہ اس دنیا میں مل جائے تو چند سال کے بعد ہم مر گئے، بات صلہ ختم ہو گئے. تو دنیا میں نماز کا بدلہ ملے، اس سے ہماری نماز کا بدلہ آخرت میں ملے تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے. اور جو ہمارے گناہ ہیں وہ ایمان کے تابع نہیں ہو سکتے، وہ ناجنس ہیں. بس 4 مواطن میں اللہ پاک گناہ معاف کرتے ہیں. بعض گناہوں کی سزائیں اسی دنیا میں مل جاتی ہیں اور گناہ ختم. بعض کی سزائیں عالم برزخ میں عذاب قبر کی صورت میں ملتی ہیں، گناہ ختم. بعض کی سزائیں میدان حشر میں ملتی ہیں. اور تینوں مواطن میں اگر سزائیں پوری نہیں ہوئی تو جہنم میں جانا ہے. اور جب جہنم میں یا کہیں بھی کسی بھی موطن میں گناہ صاف ہو گئے اب جنت میں بھیجا جائے گا. تو گناہ ایمان کے تابع نہیں،
وہ ناجنس ہیں، اس کی الگ سزا ملے گی، یا تو اللہ معاف کر دیں، یا دنیا میں سزا دیں، یا قبر میں سزا دیں، یا میدان قیامت کے سزا دیں، یا جہنم میں۔ اور اللہ کے نیک بندوں کو وفات سے پہلے ہی دنیا میں آزمائشوں میں مبتلا کیا جاتا ہے اور گناہوں سے پاک صاف کر کے اللہ اٹھاتے ہیں۔ اور کافر، اس کے کفر کی سزا جہنم ہے، اور کفر مسلسل چلنے والی حقیقت ہے، تو دوزخ بھی ہمیشہ چلے گی۔ اور کافر نے جو اعمال کیے ہیں اگر وہ نیک عمل ہیں تو اس کا بدلہ اسی دنیا میں دے دیا جاتا ہے۔ یہ مسئلہ حدیث میں ہے کہ کافر کو اس کے نیک عمل کا بدلہ دنیا میں کھلا دیتے ہیں اللہ پاک، آخرت میں کچھ نہیں۔ امید تو اس نے یہ باندھی ہے کہ وہ دور ندی بہہ رہی ہے، کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، وہاں پہنچا تو وہاں تو ندی ہے ہی نہیں، چمکتی ریت ہے۔ وہاں اللہ پاک نے کہا یہاں آ، پانی وانی تو بعد میں ملے گا، پہلے حساب لا زندگی کا۔ تو یہ کافر نے جو دان پون کیا ہے، جسے بڑی امیدیں باندھ رکھی ہیں، جب آخرت میں پہنچا تو وہاں تو کچھ بھی دان پون نہیں ہے، وہ تو دنیا میں ہی اس کا صلہ مل گیا۔ اور کافر کے جو گناہ ہیں وہ اس کے کفر کے تابع کر دیے جائیں گے، اور ان گناہوں کی سزا جہنم میں تاابد ملے گی۔ یہ ایک قاعدہ ہے۔ اب اس آیت کو سمجھو، اللہ نے فرمایا کہ ہم نیکیوں کا بدلہ دنیا میں نہیں دیتے ہیں، دنیا میں دیکھ کے چند چاول چکھاتے تو ہیں، لیکن نصیب برحمتنا من نشاء، مجمع سارا بیٹھا ہوا ہے، دیگ میں سے 4 چاول نکال کر کے ہر ایک کو چکھائیں گے نہیں، دادا کو دیں گے، دادا ذرا چکھنا نمک مرچ، ہر ایک کو نہیں دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی نیکیوں کا بدلہ ہر ایک کو نہیں چکھاتے، جس کو چاہتے ہیں نصیب برحمتنا ما نشاء۔ اور رہا ایمان اور عمل صالح کا اجر، تو وہ اجر ضائع نہیں کرتے اللہ، وہ تو آخرت میں ملنا ہے، اور آخرت میں اس لیے ملنا ہے وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور آخرت کا اجر بہتر ہے ان بندوں کے لیے جو ایمان لائے اور وہ پرہیزگار رہے، ان کے لیے دنیا ان کے عمل کا صلہ دنیا میں ملے، اس سے بہتر آخرت میں ملنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔